السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، روزہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ روزہ رکھنے والے کو 3 بہت ہی بڑے خوشی کے موقع اور 3 بہت ہی بڑا اعزاز اور شرف سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا۔ ان للصائم فرحتین، اور روزے دار کے لیے 2 ایسے موقع ہوتے ہیں جن دونوں موقعوں سے اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک موقع ہے اذا افطر فرحہ، جب وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد افطاری کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ، اور جب وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، فَجَزَاهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے روزے کا بدلہ دے گا۔ فرحہ، تو روزے کا بدلہ ملتے ہی یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے اذا لقی ربہ فرح بصومہ، کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا کہ روزے کا بدلہ اسے اتنا دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر اور پسندیدہ محبوب ہے۔ اس حدیث سے ہمیں 3 اہم بات معلوم ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل کا بدلہ اللہ خود دے گا، اور ہر عمل کا ثواب متعین ہے، لیکن روزے کا ثواب کوئی متعین نہیں، اللہ تعالیٰ خود سے دے گا اس کا بدلہ اور بے حساب دے گا۔ اتنا ثواب دے گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ روزے دار کو 2 طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، ملے گا، تو اللہ تعالیٰ جب جزا سے بدلے سے نوازے گا تو اس روزے کے بدلے سے خوش ہو کر، بدلے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو 2 موقع ایسے ہیں کہ بندہ خوش ہوگا ان دونوں موقعوں سے۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ روزے دار صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے منہ سے ایک بساند، ایک بو ظاہر ہوتی ہے، نکلنے لگتی ہے، جو پسند نہیں ہوتا اور بدبو کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو بو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، پیارا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث میں 3 اہم باتیں معلوم ہوئی۔ وہ 3 باتیں کیا کیا؟ ایک تو روزے کا ثواب بے حساب، 2 خوشی روزے دار کے لیے افطار کے وقت، اور اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا تو روزے کے بدلہ ملنے پر۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یہ 3 باتیں اس حدیث میں ہمیں
حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔